کہ گاڑی اسٹارٹ ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے یہ آخری عشرہ بالکل ایسے لوگ جو گناہگار ہیں اور بہت زیادہ گناہ، لیکن ان کے لیے بھی اللہ جل جلالہ نے یہ ایک ایسا عشرہ رکھا ہے کہ اگر آپ کی اس میں تھوڑی سی توجہ ہو جائے تو نہ صرف مغفرت اور بخشش ہو جائے گی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے خلاصی کے، یعنی ان لوگوں میں آپ کا نام اللہ جل و جل درج فرما لیں گے جن کو جہنم سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل گیا۔ تو خیر، اس لیے یہ آخری عشرے کے اندر میرے دوست اور عزیزو، جو ایک عبادت تھی اعتکاف کی، جس کے متعلق کل آپ کے سامنے تفصیلاً بات گزری کہ یہ اعتکاف کے اندر آدمی اللہ کا مہمان ہے، مسجد کے اندر، مسجد میں اس کی رہائش، مسجد میں اس کا اٹھنا بیٹھنا، اللہ کے پڑوسی ہیں، اللہ کے مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، یہ سارے فضائل اور یہ ساری چیزیں اس معتکف کے لیے ہیں جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک اور رات ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کل یہ بات عرض کی تھی کہ غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے طبرانی شریف کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، دوسرے کا اور تیسرے عشرے کا۔ تو فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، لیلۃ القدر کی تلاش میں نہیں ملی، دوسرے عشرے کا کیا، اس میں بھی نہیں ملی، اور تیسرے عشرے میں مل گئی۔ اور میں تمہیں خبر دینے کے لیے آ رہا تھا کہ دو آدمیوں کی لڑائی کی وجہ سے وہ تعین مجھ سے اٹھا لیا گیا، ہاں اس کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اب میرے دوست اور عزیزو، یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ شب قدر، لیلۃ القدر، جس کو ہم اردو میں شب قدر کہتے ہیں، شب کا معنی فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے رات، اور لیلہ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے رات۔ تو لیلۃ القدر، قدر کی رات، شب قدر، شب قدر۔ اب یہ لیلۃ القدر یا شب قدر کو شب قدر کہتے کیوں ہیں؟ تو علماء نے اس کی مختلف توجیحات لکھی ہیں۔ ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ قدر کا معنی ہوتا ہے عظمت، عزت، شرافت۔ تو جو لوگ اس میں عبادت کرتے ہیں اللہ ان کو عظمتوں سے نوازتے ہیں، عزتوں سے نوازتے ہیں، ان کو شرافتوں سے اور شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں، اس لیے اس کو قدر کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض علماء نے لکھا کہ قدر، اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ قدر کا معنی ہے فیصلہ کرنے کے۔ تو اللہ عز و جل اس رات میں بندوں کے فیصلے فرماتے ہیں، اس رات میں بندوں کے لیے فیصلے فرماتے ہیں کہ کون جنتی ہے، کس کو کتنا رزق، کیا کیا اس کے معاملات ہوں گے۔ اور جیسے شب برات کے متعلق ہے نا، تو فرمایا کہ اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں، اور شب برات کی رات میں وہ فیصلے جو اللہ نے کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کی تقسیم کار ہے امور کی۔ اور بعض حضرات، اب یہ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے تنگی کے، قدر کا معنی ہے ومن قدر علیہ رزقہ، قرآن میں موجود ہے کہ جس پر رزق کی تنگی کر دی گئی۔ تو تنگی کا معنی یہ ہوا کہ قدر کا معنی، تنگی کے معنی یہ ہوا کہ اس رات میں اللہ کے فرشتے، یہ جو نورانی مخلوق ہے نا، اللہ کے فرشتے
اتنی زیادہ تعداد میں زمین پر اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ آگے سمجھ میں بات؟ تنزل الملائکۃ والروح، قرآن میں بھی یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے بات۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ قدر کا معنی ہوا تنگی، کہ اس رات میں اللہ کے فرشتے روح زمین پر اترتے ہیں، اس اتنی تعداد میں اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اب یہ تو ہو گیا شب قدر کو شب قدر کہتے کیوں ہے۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ تو میرے دوست اور عزیزو، اس کی خصوصیت اور اس کی اہمیت تو یہی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ لیلۃ القدر، قدر کے نام سے اللہ جل جلالہ نے اس قرآن پاک کے اندر ایک سورت اتار دی، اور پوری سورت اس نام سے اتار دی جو قیامت کی صبح تک پڑھی جائے گی اور یاد دہانی کرائے گی کہ لیلۃ القدر ہے کیا چیز، کیا چیز، کیا چیز۔
ہیں اور اس کے بعد وہ زمین پر پھیل جاتے ہیں، بلکہ ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کون سے بھائی؟ جس میں کیبل چل رہا ہو، جس میں ڈرامے چل رہے ہوں، جس میں میوزک چل رہا ہو، جس میں اللہ کی خرافات ہوں؟ نہیں میرے دوستو، ہر اس کچے پکے گھر کے اندر، ہر اس مجلس کے اندر وہ اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں جہاں پر اللہ کی یاد ہو رہی ہو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، کلام پڑھا جا رہا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ ہو۔ یہ ان مجالس کے اندر اور ان کچے اور پکے گھروں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا، اسی طریقے سے من کل امر، اس رات کے اندر اللہ جل جلالہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں کہ کیا کیا کرنا ہے، اور ہر ایک چیز کو لے کر یہ مختلف من کل امر، یہ جو جماعتیں آتی ہیں نا تنزل الملائکہ دا، تو یہ من کل امر ان کے پاس فیصلے ہوتے ہیں، یعنی کسی کی ڈیوٹی پانی کی ہے، کسی کی ڈیوٹی روٹی کی ہے، کسی کی ڈیوٹی اس کی موت کی ہے، کسی کی حیات کی ہے، کسی کی کیا کیا، یہ ساری چیزوں کی تقسیم ہے نا۔ جیسے امور ہوتے ہیں کہ آپ کا یہ کام، آپ کا یہ کام، تو اسی طرح ان کی بھی ایک ترتیب ہے کہ من کل امر، سارے معاملات ان کے حوالے کیے جاتے ہیں کہ یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہارا کام ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلسلہ جو اللہ کی طرف سے ہے یہ چلتا رہتا ہے کہاں تک؟ صبح صادق تک۔ سلام کا مطلب یہ ہے کہ سلامتی کے فیصلے اس رات میں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس رات میں سلام، یعنی بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ سلامتی کے فیصلے، اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ ملائکہ کی جماعتیں بالمشافہ ایسے لوگوں سے سلام کرتی ہیں جو اللہ کا ذکر میں اور اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ تو میرے دوست اور عزیزو، اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کے اندر گزارے آدمی، شوق اور ذوق کے ساتھ اور اچھے طریقے سے اللہ سے مانگ کر۔ تو یہ یقینی بات ہے کہ یہ آخری عشرے میں ہے، اور آخری عشرے کو اللہ نے کیوں یہ اس کی تعین کیوں اٹھا لی گئی، کیا توجیحات ہیں، کیا کرنا چاہیے، یہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کی نشست میں آپ کے سامنے بات آئے گی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس رات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس آخری عشرے کو خوب ذوق اور شوق سے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت